بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذی الحج کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور آج میں آپ کو 9 ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن پاک میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں، لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 9 ذی الحج کے روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس مزدلفہ میں تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ گاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو کچھ بھی مانگا انہیں عطا کیا ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ کو یہ عمل کر لیا جائے تو اس بندے کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو کوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم 9 ذی الحج کو اس عمل کو کریں تو ہماری جائز حاجات بھی پوری ہوتی ہیں، جبکہ 9 ذی الحج سے ایام تشریق کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، البتہ عورتیں یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہیں۔ تاہم حساب سے یہ کل 32 نمازیں ہوتی ہیں جن کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور ان 5 دنوں کو جن میں یہ تکبیریں کہیں جاتی ہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اب تکبیر تشریق کے الفاظ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ الفاظ ہر نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور اس دن میں جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے اس میں سب سے افضل یہ ہے۔ وہ یہ الفاظ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان ساری باتوں سے ہمیں 9 ذی الحج کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج کے دن سورۃ اخلاص پڑھنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔